اے اللہ کے بندو، ظلم سے بچو، چونکہ یہ قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا۔ ظلم سے دل اور منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کے رونے کرلانے سے بچو اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو۔ جو اللہ کی قضا پر راضی نہ ہو اس کی حماقت کا علاج ممکن نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے، جب تم راہ نہیں پاتے تو فضول بکواس مت کرو۔ قضا کو نہ کوئی لوٹانے والا لوٹا سکتا ہے اور نہ کوئی روکنے والا روک سکتا ہے، بس اسے تسلیم کرو۔ اے لوگو، اپنے رب عزوجل کی عبادت میں ٹھہراؤ مانگو، اس واسطے کہ اس نے اپنے سامنے ادب سے کھڑے ہونے والوں کی تعریف کی ہے۔ اے دنیا کے بندے، اے قمیض، دوپٹہ، روپیہ، پیسہ، تعریف اور بندے مذمت کے، افسوس تمہارے پر، تم سزا پا دنیا کے لیے ہو، تم سارے کے سارے غیر اللہ اور اس کی عبادت کے لیے ہو۔ جس شخص کو عقل اور سمجھ اور علم حاصل ہوتا ہے وہ اپنے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرتا ہے اور اپنے بڑے بڑے کاموں میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ والوں کے تو ایسے اعمال ہوتے ہیں جیسے نیکی کے پہاڑ۔ اے بیٹے، جو چیز تمہارے لیے ہے تم سے فوت نہ ہوگی، نہ کوئی اور اسے کھائے گا، اور جو چیز دوسرے کے لیے ہے وہ رغبت اور لالچ سے تمہارے پاس نہ آئے گی، وہ تو محض کل ہے جو گزر گئی، اور تمہارا دن یہ ہے جس میں تم پر۔ مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے اور اس کے نزدیک سب سے پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ اے لوگوں، کہنا سننا چھوڑو اور دنیا کا جمع کرنا اور اس پر لڑنا جھگڑنا گناہ ہے۔ سردار بننا چاہتے ہو تو میری 4 باتوں پر عمل کرو۔ اول، عقل سیکھو۔ دوم، معافی کے بغیر محض صورتوں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ سوم، عمل کرو۔ چہارم، اخلاص اختیار کرو۔ اے اللہ کے بندو، تم دارالحکمت میں ہو، ایک واسطہ ضروری ہے، اپنے معبود سے ایک ایسا طبیب مانگو جو تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا کرے، ایک ایسا معالج جو تمہارا علاج کرے، ایک ایسا راہ دکھانے والا جو تمہارے راہ بتائے۔ اے مشرک، تم خلوص سے کہاں ہو؟ اے قدرت والے، تم رضا سے کہاں ہو؟ اے ناراض ہونے والے، تم صبر سے کہاں ہو؟ مخلوق سے شکایت کرنے والے، یہ ہے تمہارا حال اور مقام جہل پر ہو تم۔ اے ذاکر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے یاد کرو کہ گویا تم اس کے ہاں ہو۔